الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ ناظرین تراویح رمضان المبارک کی بہت ہی عظیم عبادت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی رغبت دلائی ہے اور صحابہ کرام بڑے چاؤ سے، بڑی محنت سے، بڑی دلچسپی سے، بڑی محبت سے تراویح ادا فرماتے تھے۔ تراویح کے لفظ سے بعض لوگوں کو طرح طرح کے شبہات پیدا ہوئے، تو پہلے یہ جان لیں کہ یہ تراویح کا لفظ کہیں قرآن میں یا حدیث میں نہیں آیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے صلاۃ اللیل، صلاۃ رمضان، قیام اللیل اور صلاۃ التہجد اس طرح کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ تو ہم قیام اللیل کہیں، قیام رمضان کہیں، قیام شہر رمضان کہیں، یا صلاۃ التراویح کہیں، یا صلاۃ التہجد کریں، تو نام یہ بہت سارے ہو گئے، لیکن یہ نماز ایک ہی ہے۔ یعنی ایک نماز کے اتنے سارے نام ہیں۔ بعض حضرات اس طرح کا خلفشار آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تہجد الگ ہے اور تراویح الگ ہے۔ ایک صاحب نے ہمارے پاس بھیجا ایک صاحب کا کہ تہجد اور تراویح میں فرق ہے اور اس کے لیے چند بنیادیں، تہجد مکے میں مشروع، تراویح مدینے میں مشروع، اور اس طرح کی باتیں نکال کر، حالانکہ یہ ساری باتیں ان کی اپنی من گھڑنت ہیں اور ان میں سے کسی بھی بات کی وہ دلیل صحیح حدیث سے فراہم نہیں کر سکتے۔ تو ہم سے جو صاحب اس سلسلے میں خام خواہ کی حجت کر رہے تھے، تو ہم نے ان سے کہا بھائی صاحب، اس سے زیادہ ہم فرق مسلمان اور حنفی میں بتا سکتے ہیں آپ کو، کہ مسلمان یہ ہے اور حنفی یہ ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان الگ ہوا اور حنفی الگ ہوا۔ مسلمان ہی کا ایک نام حنفی بھی ہے۔ اب اگر اس میں چند فرق آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور اس طرح سے کہ مسلمان مدینے والے کی مانتا ہے، حنفی کوفے والے کی مانتا ہے، مسلمان حدیث و قرآن پر چلتا ہے، حنفی فقہ حنفی پہ چلتا ہے، ایسے فروق نکالنے ہم بیٹھ جائیں گے تو دسیوں فرق نکال دیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ باتیں بیکار کی اور مغالطہ آمیز ہوں گی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے ہی جو لوگ اس طرح کے اسٹیکر نکال رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر اس کو داغ رہے ہیں، وہ چیلنج بازی کر رہے ہیں، یہ اول تو خود جاہل ہیں، دوسرے لوگوں کو مغالطے میں ڈال کر خامخواہ سنت سے الگ ہو کر، دین کا نہیں، حدیث کا نہیں، رسول کا نہیں، صحابہ کرام کے طریقے کا نہیں، اپنی فقہ حنفی کی پکش میں اس کے لیے یہ ڈھکوسلے کر رہے ہیں۔ یہ ڈھکوسلے سے زیادہ اور کچھ اس کی حقیقت نہیں ہے، نہ یہ دلیلیں ہیں جو یہ بیان کی جا رہی ہیں، نہ ایسا کچھ ہے۔ تو قیام اللیل، محدثین کرام نے جو کتابیں لکھی، تو جن کو ہم کتب ستہ کہتے ہیں، یا بعض لوگ اس کو صحاح ستہ کہتے ہیں، صحاح ستہ کے مصنفین نے قیام اللیل، قیام رمضان، قیام شہر رمضان، اور بعض حضرات نے تہجد، یہی عنوان قائم کیے ہیں، تراویح نہیں۔ لیکن بعض والوں نے جو بعد میں ان کتابوں کی بنیاد پر جو کتابیں لکھی گئیں، ان میں صلاۃ التراویح کا لفظ بھی موجود ہے،
لیکن وہ نہ تو اللہ کے رسول نے استعمال کیا، نہ صحابہ کرام نے استعمال کیا، اور نہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین نے استعمال کیا، بعد والے لوگوں نے استعمال کیا، تو کوئی بات نہیں ہے، تو آپ تراویح کہہ سکتے ہیں اس کو، ہم بھی تراویح کہتے ہیں، لیکن وہ الگ سے کوئی اور نماز نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس پر بضد ہیں کہ نہیں وہ الگ نماز ہے، آپ یہ بتائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جو آپ نے 3 دن صحابہ کرام کے ساتھ قیام فرمایا، تو یہ کب فرمایا؟ اور کہیں کسی حدیث میں صحیح نہیں، ضعیف ہی صحیح، کوئی ایسا ثبوت ہے کہ رسول اکرم نے صحابہ کرام کے ساتھ جماعت سے تراویح پڑھائی اور پھر اس کے بعد آپ نے تہجد بھی پڑھی ہو نماز؟ صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان نمازوں میں شریک تھے، کہتے ہیں تیسری رات کا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اتنی طویل نماز پڑھائی حتیٰ خفنا ان یفوتنا السحر، کہ ہم کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں ہماری سحری فوت نہ ہو جائے۔ اب جب صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ سحری کے فوت ہونے کا ڈر ہوا، تو کیا وقت رہا کہ سحری بھی کریں اور پھر اس کے بعد تراویح بھی پڑھیں یا تہجد پڑھیں؟ تراویح پڑھ لی آپ نے، صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ پڑھ لی، پھر تہجد پڑھی کیا آپ نے؟ نہیں پڑھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی نماز جو عام دنوں میں صلاۃ اللیل، قیام اللیل کے نام سے یا تہجد کے نام سے ذکر کی جاتی ہے، وہی رمضان میں عام لوگوں کی سہولت کے لیے اور تاکہ سب لوگ جو قرآن نہیں جانتے ہیں، قرآن حافظ نہیں ہیں، وہ لوگ بھی قرآن کی فضیلت حاصل کر سکیں، نماز کی فضیلت حاصل کر سکیں۔ عشاء کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں، اسی نماز کا نام صلاۃ التراویح رکھا گیا ہے۔ یہ نماز آپ آج کل جیسے ہو رہا ہے، عشاء کے فوراً بعد قائم ہوتی ہے، اور کوئی آدمی اس کو 12 بجے کے بعد پڑھے تو جائز ہے، اور اس سے بھی تھوڑا اور آگے بڑھ کے پڑھے تو جائز ہے، اور صبح کاظم میں پڑھے تو جائز ہے۔ کون سی نماز ہے یہ؟ وہی نماز ہے۔ کون سی؟ صلاۃ التراویح۔ تو یہی تو وقت ہے تہجد کا۔ بھائیو، تہجد کا وقت اور تراویح کا وقت ایک ہی ہے۔ کوئی آدمی ادھر نہ پڑھ کر، یعنی عشاء کے فوراً بعد ادھر پڑھتا ہے، یعنی رات کے آخری حصے میں، اور وہ حافظ قرآن ہے، تو یہ زیادہ افضل ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، لیکن خود آپ نے ان کے ساتھ یہ نماز ادا نہیں فرمائی، بلکہ یہ فرمایا والذین ینامون عنہا، اور جو لوگ اس نماز سے نماز میں نہیں آئے ہیں، سو رہے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر پڑھیں گے، وہ زیادہ افضل ہیں اس کے، کیونکہ اس کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہی ہے۔ لوگوں کی سہولت کے لیے چونکہ نفلی نماز ہے، اور رمضان المبارک میں سارے لوگ اس فضیلت کو حاصل کر سکیں، اس لیے اس نماز کو عشاء کے بعد سے تہجد کے وقت تک مشروع رکھا گیا ہے۔ جس وقت میں آپ کو آسانی ہو اس وقت آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہی نماز ہے جس کو تراویح کہیے، صلاۃ التہجد کہیے، قیام اللیل کہیے، قیام رمضان کہیے، قیام شہر رمضان کہیے، جو بھی نام رکھ دیجئے، نماز ایک ہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگ جو طرح طرح کی تشویش اور طرح طرح کے وسوسے پیدا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وسوسوں سے ہمیں آپ کو مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔